السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اب ہم ویک 13 میں مڈ سے پہلے ریویژن کے کلپ 3 میں ہیں اور ہم ویک 1 2 3 4 ریوائز کر چکے. اب ایک کوئک اوور ویو ویک 5 سے آنورڈ ہوگا. ویک 5 میں ہم نے جو ہے ایک نیا فارمیٹ سٹارٹ کیا تھا ود دی نیم فائنائٹ اسٹیٹ آٹومیٹا. اگر آپ کو یاد ہو اس کو ڈٹرمنسٹک فائنائٹ اسٹیٹ آٹومیٹا بھی کہتے ہیں, ڈی ایف ایس اے بھی کہتے ہیں, ڈی ایف اے بھی کہتے ہیں, ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا اینڈ سو آن. اس کے ڈفرینٹ نیمز ہیں. تو اس کی اس وقت جو ہے نوٹیشنز کے حوالے سے ایک کوئک اوور ویو کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے اسٹیٹ کو سرکل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ اسے ٹیگ جو ہے دے کر اسٹیٹ کو نیم بھی دے سکتے ہیں. انیشیل اسٹیٹ ہوتی ہے ہمارے پاس جس میں ہم مائنس کا سائن لگاتے ہیں. اس میں بھی آپ ٹیگنگ یوز کر سکتے ہیں. انیشیل اسٹیٹ ہمارے پاس ایک ہی ہوتی ہے اور فائنل اسٹیٹ ہمارے پاس پلس بھی لگاتے ہیں یا پھر پلس بھی لگاتے ہیں اور آپ کے پاس اس کے علاوہ ڈبل سرکل بھی لگاتے ہیں. انیشیل اسٹیٹ کے لیے یا تو مائنس کا سائن لگاتے ہیں یا انورٹ ایرو شو کرتے ہیں. اب آپ کے پاس اس کے علاوہ ٹرانزیشنز ہوتی ہیں جو ایروز ہوتے ہیں, اور ٹرانزیشن کس چیز کی ہوئی ہے وہ اس ایرو کے اوپر لکھا گیا لیٹر کی ہوتی ہے. انیشیل اسٹیٹ ہمارے پاس ایف اے میں ایک ہی ہوتی ہے. فائنل اسٹیٹ ہمارے پاس ملٹیپل ہو سکتی ہیں اور آپ کے پاس جو ہے ہر اسٹیٹ پہ ہر لیٹر کی ٹرانزیشن ہونا ضروری ہے, اور ہر اسٹیٹ پہ ہر لیٹر کی ٹرانزیشن ایک ہی دفعہ ہوگی. اس میں ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ آپ کے پاس جو ہے وہ لینگویج جو آپ کو دی جائے سب سے پہلے اس کے منیمل ورڈ کے اوپر اس کا ایک بیسک سٹرکچر قائم کر لیں. آپ کی عام طور پہ جو میکسیمم ایف ایس ایز ہیں وہ پھر باقی ایف ایس ایز جو ہوتی ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ کیسے. اس کے لیے ہم وائٹ بورڈ پہ چلتے ہیں. میں لینگویج لیتا ہوں دی لینگویج contain substring double A B defined over set of alphabets A B. تو اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ آپ کے پاس یہ میں کہتا ہوں یہ ایک انیشیل اسٹیٹ ہے. ڈبل اے بی آپ کے پاس منیمل ورڈ ہوگا. یہ فائنل اسٹیٹ اے بی. اب آپ نے بیسک سٹرکچر قائم کر لیا اس کا. اب آپ نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ میں کہاں سے لیٹر کو کس کو کہاں سے پروپیگیٹ کروں, اور ہر اب اسٹیٹ کے لیٹرز جو ہیں وہ پورے کرنے شروع کریں. آپ کے پاس اے یہاں پہ پایا جا رہا ہے, بی شروع میں جتنا مرضی آئے, تو یہاں پہ میں بی کا لوپ دیتا ہوں. اس کے علاوہ فرسٹ لیٹر جو آپ کے پاس فرسٹ اسٹیٹ تھی آپ کے پاس اس کا اے اور بی کمپلیٹ ہو گیا. سیکنڈ اسٹیٹ میں اب آپ کے پاس ادھر ہم نے دیکھنا ہے اس کا اے ہے بٹ وٹ اباؤٹ اٹس بی. اگر اس کے اے کے بعد ہی بی آ جاتا ہے تو ہمیں بھی اچھا یہ ہوگا کہ ہم واپسی کر لیں.
اب تھرڈ میں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ہم جو ہے وہ سیکنڈ اسٹیٹ سے ہم نے بی اویل نہیں کیا تو ہم ظاہر سی بات ہے اے دے کے تھرڈ اسٹیٹ پہ پہنچ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ والی ٹرانزیشن یوز کریں گے. اس کا اے آپ کے پاس جو ہے اب اس اسٹیٹ پہ اب آپ کے پاس جو ہے تھرڈ اسٹیٹ پہ آپ کے پاس بی کی ٹرانزیشن تو فائنل اسٹیٹ پہ جا رہی ہے, اے کی ٹرانزیشن باقی ہے, لیکن اس تھرڈ اے کے یہ تھرڈ اسٹیٹ پہ اس اے کے بعد ایک اور اے بھی آ سکتا ہے, یوزر چاہے اور اویل کرے. اچھا یہ ہوگا کہ میں یہاں پہ اے کا لوپ دے دوں, اے جتنے مرضی آئے ہیں, 2 اے آ گئے, اب تیسرا اے, چوتھا اے, پانچواں اے, جتنے مرضی آئے, اس کے بعد جیسی بی آئے گا تو ہمارے پاس ڈبل اے بی کی ضرورت جو ہے جو اس لینگویج کی گرامر ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, وہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ڈبل اے بی کمپلیٹ ہو گیا. آئیں تھوڑی سی کمپلیکس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بھی کیا بیسک سٹرکچر کے گرد بنی جاتی ہیں, کیا اس کے گرد کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. ابھی اس کو میں نے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل لے کے ایک بیسک سٹرکچر لیا اور اس کے گرد پوری کی پوری لینگویج کو بون دیا. تو آئیں دیکھتے ہیں ذرا کمپلیکس لینگویجز کو کہ کیا اس کو بھی ایسا ڈیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو چلتے ہیں نوٹس کی طرف. اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایگزامپل 2 دیکھ لیں بے شک. دا لینگویج ہیونگ ورڈز ڈبل اے اینڈ ڈبل بی. سب سے پہلے اسٹرکچر ہی بلڈ اپ کیا گیا ہے اے کے ساتھ اور بی کے ساتھ, اور باقی سب کچھ اس کے گرد بنا گیا ہے. ایگزامپل 3 دیکھ لیں. آپ کے پاس دا لینگویج آف آل ورڈز ہیونگ ایٹ لیسٹ 1 اے اینڈ ایٹ لیسٹ 1 بی. اب کم سے کم ایک اے اور کم سے کم ایک بی ہونا چاہیے, تو وہ اے بی بھی ہو سکتا ہے, وہ بی اے بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے اے بی کے لیے بھی پاتھ دیا, بی اے کے لیے بھی پاتھ دیا, اور باقی سب کچھ اس کے اوپر بون دیا. نیکسٹ دیکھ لیں. دا لینگویج کنٹین ایٹ موسٹ 2 ایز. دا لینگویج کنٹین ایٹ موسٹ 2 ایز. زیادہ سے زیادہ 2 اے ہونے چاہیے تھے. تو یہ دیکھیں ڈبل اے کے اگینسٹ میں نے یہ باقی ساری کی ساری ایف اے جو ہے وہ اسی کے گرد بنی ہے. دا لینگویج کنٹین ایگزیکٹ 2 ایز. ایگزیکٹ 2 ایز تھے, تو یہ دیکھیں ڈبل اے کی میں نے ٹرانزیشن دے کے اسٹیٹ 3 تک پہنچا ہوں, باقی سب کچھ اس کے گرد آپ کے پاس جو ہے وہ بلڈ اپ ہوا ہے. ایگزامپل 6 دیکھ لیں. دا لینگویج کنٹین سب اسٹرنگ اے بی اور بی اے ڈیفائنڈ اوور سیٹ آف الفابیٹ اے بی. اب اے بی اور بی اے چاہیے تھا, اے بی کی دی سب اسٹرنگ, پھر بی اے کی آپ کے لیے پاتھ بنایا, اور باقی سب کچھ اس کے گرد آسانی سے بلڈ اپ ہو گیا. دا لینگویج اسٹارٹ اینڈ اینڈز آن سیم لیٹر. اے سے اسٹارٹ ہو کے منیمل لیٹر کون سا آپ کے پاس بنتا ہے, اے 1 یا 0, کیونکہ اس کی لینگویج ہی اے 1 اور 0 ہے. اے سے اسٹارٹ کیا ادھر ہی فائنل اسٹیٹ بنا دی, 1 سے اسٹارٹ کیا 1 پہ فائنل اسٹیٹ بنا دی, 0 سے اسٹارٹ کیا 0 پہ فائنل اسٹیٹ بنا دی. یہ اس کا بیسک سٹرکچر تھا. اب باقی جو سٹرکچر ہے وہ اس کے گرد بنا ہوا ہے. اگر آپ غور سے دیکھ لیں, میں نے اس اسٹیٹ کا A10 پورا کیا, اب مجھے اسٹیٹ 2 کا A10 پورا کرنا تھا. اے کا یہاں پہ لوپ آتا رہے, تو کیونکہ اے سے سٹارٹ ہوا تو اے پہ اینڈ ہوگا, اے کا لوپ دیا جا سکتا ہے. 10 پہ فوراً سے نان فائنل اسٹیٹ پہ موو کر گیا, اور اب 10 جتنے مرضی آتا رہے, میں 5 پہ رہوں گا, لیکن جیسی اے آئے گا میں واپس آ جاؤں گا اسٹیٹ 2 پہ, کیونکہ مجھے جس لیٹر سے سٹارٹ کیا تھا مجھے اسی لیٹر پہ اینڈ بھی کرنا تھا. یہ سب کچھ بھی اس کے گرد بنا ہوا. آگے آ جائیں. یہ ایگزامپل خاصی کمپلیکس تھی, اس کی بڑی ڈیٹیل ویڈیو میں نے جو ہے وہ اپنے لیکچرز کے دوران بنائی تھی. اس کا بھی سیکنڈ اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر سیم ہونا چاہیے تھا. سیکنڈ لیٹر اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر منیمل اس کا دیکھیں, بات وہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی, ڈبل اے یا ڈبل بی. یہ بیسک سٹرکچر یہاں سے سٹارٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر ساری آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہم لوگوں نے پوری کی پوری ایف اے بلڈ اپ کی. تو ایک ہم نے جو ہے وہ ایف اے کا بڑا پیارا سا اسٹرکچر یہ دیکھ لیا کہ بھائی ہم مینلی لینگویج کے بیسک اسٹرکچر کو مد نظر رکھے. اب اس ویک میں یہ تھوڑی سی ٹریکر تھی. The language contain even length of words but not multiple of 3 defined over set of alphabets. اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل بات کی تھی ہم نے اپنے لیکچر میں, تو اس کی ویڈیو آپ کو وہاں سے مل جائے گی, اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور یہ آپ کی اسائنمنٹس ہیں. تو اب یہ ویک آپ کے پاس جو 5 ہے وہ کور اپ ہو گیا. ویک 6 میں اب دیکھتے ہیں کیا ہے. ویک 6 میں بھی ہم نے فائنائٹ سٹیٹ آٹومیٹا کو ایڈوانس لیول پہ ڈسکس کیا تھا. The language contain even length of words but not multiple of 3. یہ ڈسکس کر چکے ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. The language contain word of length multiple of 3. اب دیکھیں ملٹیپل آف 3 چاہیے تھے ہمیں, تو اس کا مطلب لینتھ 3 کمپلیٹ کی, باقی سب کچھ دیکھیں پھر اگین اس کے گرد بنا ہوا. The language cannot contain substring double a کنٹین نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے سنگل اے کنٹین کر سکتا ہے, اکیلا بی کنٹین کر سکتا ہے, تو صرف بی کا لوپ دے دیا. اے ہے تو آپ کے پاس ڈبل اے کنٹین نہ کرے, اس لیے مجھے ایک اے کے بعد اسٹیٹ تبدیل کرنی تھی. جیسی دوسرا اے آتا تو میں نے ایک ڈیڈ اسٹیٹ بنا دی. تو یہ بھی بیسک اسٹرکچر کے گرد ہی بنا ہوا ہے. The language contain length multiple of 3 but not multiple of 4. اس کی بڑی ڈیٹیل ہم نے ویڈیو بنائی تھی. یہ اسٹرکچر ہے, اس اسٹرکچر کے اوپر بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کی تھی کہ آپ کے پاس ایون لینتھ آف ایز اور ایون لینتھ آف بیز. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایون ایز ہیں, آڈ ایز کا ایکسس ہے, ایون بیز ہیں, آڈ بیز کا ایکسس ہے. یہ آپ کے پاس اس کے گرد آپ کے پاس بنتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ ایون ایز اور ایون بیز چاہیے تو ایون ایز اور ایون بیز ان کا انٹرسیکشن یہاں پہ پایا جا رہا ہے. اگر میں کہوں آڈ ایز اینڈ آڈ بیز, ان کا انٹرسیکشن آپ کے پاس یہاں پہ پایا جا رہا ہے. اگر میں کہوں آڈ ایز اور ایون بیز, تو ان کا انٹرسیکشن یہاں پہ پایا جا رہا ہے. جہاں پہ انٹرسیکشن پایا جا رہا ہے وہیں پہ فائنل اسٹیٹ بنا دیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹرکچر یہاں تک چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. آگے ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.